تم تو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کم عمر بھی ہو، تیمور شاہ نے ڈری سہمی زویا کی کمر کو دبوچتے ہوئے کہا۔ ماریا کے لبوں سے بے اختیار سسکی نکلی۔ تیمور شاہ کی بہن زویا کے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ اس کے انکار پر ارزش نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی۔ لڑکے کو مجبور کرنے کے لیے تیمور شاہ نے اس کی بہن کو اٹھوا لیا اور دیکھے بغیر اس سے نکاح کر لیا۔ اپنی بہن کی وجہ سے سکندر مجبور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف زویا اس 6 فٹ اور چوڑے سینے والے وڈیرے کے سامنے کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ جیسے ہی تیمور نے اسے اپنی گود میں چڑھایا، پورا کمرہ اس کی چیخوں اور سسکیوں سے گونجنے لگا تھا۔ زویا بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی، جہاں لال حنا کا رنگ اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے عروسی لباس کا بھاری دوپٹہ اس طرح اپنے چہرے پر گرایا ہوا تھا جیسے وہ خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ وہ سردار تو مجھے پکا کچا چبا جائے گا۔ اس کے بارے میں تو سب گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ یا میرے اللہ، میرا کیا ہوگا؟ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ اس کا خوف کے مارے بہت برا حال تھا۔ شادی جن حالات میں بھی تھی وہ اس سے بھی واقف تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی، اور اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے بھائی سکندر کا خیال آ رہا تھا، جس کی خوشی کی خاطر وہ آج اس حویلی میں ایک قیدی کی طرح بیٹھی تھی۔ اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں ایک بھاری قدموں کے چاپ گونجے۔ زویا نے سہم کر اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لی۔ اسے اندازہ تھا کہ تیمور شاہ کمرے میں داخل ہو چکا ہے۔ تیمور اپنی مخصوص رعبدار چال چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ زویا نے ہمت کر کے نظر اٹھائی تو سامنے کھڑے تیمور کو دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئی۔ وہ سفید رنگ کے کلف لگے سوٹ میں بلا کا خوبصورت اور وجیح نظر آ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جس نے زویا کو پل بھر میں مسحور کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظر اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی، مگر پھر فوراً اسے اپنی حالت کا خیال آیا اور اس نے شرمندگی سے آنکھیں جھکا لی۔ تیمور کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، اور پھر وہ اس کے گھبرائے ہوئے روپ کو دیکھ کر محفوظ ہونے لگا۔ تم بہت خوبصورت ہو، یہ کہہ کر وہ اطمینان سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور اس کی بے چینی سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ زویا کا شرمانا، گھبرانا اور خود میں سمٹنا اسے عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ کیا تم نے سوچا تھا کہ تم کبھی ایک سردار کی بیوی بنو گی؟ وہ اچانک ہی بھاری لہجے میں بولا۔ زویا نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ خیر، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے تم جیسی 16 سال کی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی۔ زویا نے یہ سنا تو اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، میں 16 سال کی نہیں ہوں بلکہ پورے 20 سال کی ہو چکی ہوں۔ تیمور پہلے سے بھی زیادہ دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر تو تمہیں ہم دونوں کے رشتے کے بارے میں پتہ ہوگا۔ وہ تمہیں اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا کہ تمہاری کون سی ذمہ داریاں ہوں اور میرے کیا حقوق ہیں جو تم نے پورے کرنے ہیں۔ زویا کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو گیا تھا۔ جی میں سب جانتی ہوں۔ گڈ، تو پھر ہم سٹارٹ لیتے ہیں، کیونکہ میں یہ خوبصورت لمحات ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے خوبصورت وجود کو اپنی نظروں میں سماتے ہوئے بولا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے تو؟ زویا نے ہمت کرتے ہوئے بات کی، تو میں تمہیں ذرا بھی وقت نہیں دوں گا۔ تیمور نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی تھی، کیونکہ اس لڑکی میں ایک ایسا سحر تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے زویا کو اپنے قریب آنے کا کہا، مگر زویا جیسے اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ اس کی پریشانی اب حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ زویا اپنی جگہ سے نہ ہلی، اس کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے پیچھے ہٹنے لگی تو تیمور کا لہجہ ذرا سخت ہوا۔ کیا تمہیں تمہارے گھر والوں نے یہ نہیں سکھایا کہ اپنے شوہر کی بات مانتے ہیں؟ یہ جملہ زویا کے لیے طنز کے برابر تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اٹھی اور نہایت کنفیوز انداز میں اس کی گود میں جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے تیمور نے اس کی ٹانگیں اپنی دونوں طرف پھیلا دی
اس کی کمر پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے قریب کر لیا۔ اب ان دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ زویا کی گرم سانسیں تیمور کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تیمور نے اس کے چہرے کا بغور معائنہ کیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اس قدر خوبصورت اور کم عمر ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا زویا کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر پھیرا۔ زویا کو اپنی کمر پر تیمور کے ہاتھوں کی حرکت محسوس ہو رہی تھی، جس نے اسے بے انتہا بے چین اور مضطرب کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے اور وہ اس غربت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تیمور اس کی حالت دیکھ کر مسکرایا اور بولا، ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سودا میرے لیے غلط ثابت ہوا ہے۔ میں نے اگر اپنی بہن تمہارے غریب بھائی کے حوالے کی ہے تو بدلے میں مجھے بھی یہ خوبصورت گڑیا ملی ہے۔ زویا کا دل یہ سن کر ٹوٹ سا گیا۔ اسے اپنی حیثیت ایک سودے جیسی لگی۔ تیمور نے بات جاری رکھی، یہ الگ بات ہے کہ کب میرا اس گڑیا سے دل بھر جائے۔ زویا نے جب یہ سنا تو وہ بری طرح ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یہ سوچ کر گھٹن ہو رہی تھی کہ اس کا مستقبل کتنا غیر یقینی ہے۔ تیمور نے اس کی پریشانی بھانپ لی اور ایک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ اگرچہ اس نے اسے مذاق قرار دیا تھا، مگر وہ جملہ زویا کے دماغ پر نقش ہو گیا تھا کہ اس کا دل بھر بھی سکتا ہے۔ تیمور نے اس کے آنسوؤں کو پوروں سے صاف کیا اور پھر بہت آہستہ سے اس کے مزید قریب ہوا۔ اس نے زویا کے چہرے کو تھاما اور اپنے لب اس کے قریب لے گیا۔ کمرے کی تیز روشنی میں تیمور کا چہرہ زویا کے بالکل سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تپش تھی۔ زویا نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں مینچ لیں، مگر تیمور کی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے زویا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ لمحہ زویا کے لیے بہت بھاری تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تیمور کی قربت میں ایک ایسی تپش تھی جو زویا کے پورے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سحر سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کے لمس میں بلا کی شدت اور اپنائیت تھی۔ تیمور کے لمس کی تپش زویا کے رگوں پے میں اتر رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انجانا خوف اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ جیسے تیمور نے اسے مزید شدت سے اپنے قریب کیا، زویا کا جسم ایک دم پتھر کی طرح اکڑنے لگا۔ اس کے اعصاب تن گئے تھے اور وہ کسی لکڑی کے تختے کی طرح تیمور کی گرفت میں ساقط ہو گئی تھی۔ تیمور جو اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا، اس نے فوراً زویا کے جسم کی سختی کو محسوس کر لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اس قربت اور اس شدت کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے اور حد سے زیادہ سہمی ہوئی ہے۔ تیمور نے بہت نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ اس کی آنکھیں زویا کی بند آنکھوں پر جمی ہوئی تھی، جہاں پلکوں کی جھالر اب بھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ تیمور ذرا سا جھکا اور اس کے کان کے قریب اپنے لب لے گیا۔ اس کی گرم اور بھاری سرگوشی زویا کے کانوں میں رس گھولنے لگی تھی۔ ریلیکس زویا، اتنا مت ڈرو، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی دشمن نہیں۔ اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دو، خود کو مجھ پر سونپ دو۔ اس کے لہجے میں ایسی اپنائیت اور محبت تھی کہ زویا کے تنے ہوئے اعصاب آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑنے لگے۔ تیمور نے اس کے کان کی لو کو چھوا اور پھر دوبارہ سرگوشی کی۔ بس سکون سے میری قربت کو محسوس کرو، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ زویا نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی۔ تیمور کی باتوں نے اس کے دل کے خوف کو تھوڑا سا کم کیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے مکمل اجنبی تھا، جس کی وجہ سے وہ گھبرا رہے تھے۔ لیکن تیمور کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا، اور تیمور کو واقعی میں فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ یہ وہ لڑکی تھی جس کو اس نے ایک بار شاپنگ مال میں دیکھا تھا۔ وہ بے حد پسند آئی تھی۔ اسے بہت ڈھونڈا مگر اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ آج اسے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر تیمور کو یقین ہو گیا تھا کہ دنیا بہت چھوٹی ہے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ زویا اب ڈھیلی پڑ گئی ہے تو اس نے اپنی توجہ دوبارہ اس کی طرف مبذول کی۔ تیمور نے بہت پیار سے اس کی گردن کے نازک حصے پر اپنے لب رکھ دیا۔ زویا کے پورے بدن میں ایک جرجری سی دوڑ گئی۔ تیمور کا ہاتھ جو اس کی کمر پر جمع ہوا تھا اب آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا تھا۔
وہ بہت نرمی سے اس کی کمر کے اتار چڑھاؤ پر اپنے ہاتھوں سے نقش بنا رہا تھا۔ زویا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں اترتی جا رہی ہے، جہاں ہر طرف صرف تیمور کا احساس موجود تھا۔ تیمور اب اس کی دھڑکنوں کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ زویا کے دل کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے سینے کا ابھار صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تیمور نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ زویا کے لبوں سے بے اختیار ایک بے چین سی سسکی نکلی۔ اس نے گھبرا کر تیمور کو مضبوط کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اس نے تیمور کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ تیمور نے جب اس کے لبوں سے نکلنے والی اس سسکی کو سنا تو اس کی آنکھوں میں تپش مزید گہری ہوگی۔ تیمور پلیز، زویا کے حلق سے ایک مدھم آواز نکلی۔ وہ گھبراہٹ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید وہ اس شدت سے ڈر رہی تھی یا شاید وہ پہلی بار اس طرح کے جذبات کا سامنا کر رہی تھی۔ تیمور نے بہت محبت سے اس کی پیشانی کو چوما اور دھیمے لہجے میں جواب دیا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تم میری ہی تو ہو، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، یہ لمحے صرف ہمارے ہیں۔ اس کے جواب نے زویا کے گھبراہٹ کو کم تو کیا مگر اس کی بے چینی میں اضافہ کر دیا تھا، کیونکہ تیمور کا لمس اب مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ تیمور اب مزید نیچے کی طرف جھکا۔ زویا کا سانس جیسے رک سا گیا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ تیمور اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں سے چھونا چاہتا ہے۔ اس نے لہنگے کی چولی کے اوپر سے ہی زویا کے سینے پر جھک کر اس کی دھڑکنوں کو چومنا شروع کر دیا۔ زویا کے لیے یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس کی اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے بے اختیار تیمور کے سر کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنی انگلیاں ان میں پیوست کر دی۔ اس کی گرفت میں بے چینی اور کنفیوژن صاف جھلک رہی تھی۔ تیمور کا ہر لمس زویا کے لیے نیا تھا۔ وہ کبھی اس کے کندھے کو چومتا تو کبھی اس کی گردن کے پیچھے اپنی زبان پھیرتا۔ زویا کا وجود اس قربت کی حدت سے تپ رہا تھا۔ وہ بار بار کنفیوز ہو کر اپنی آنکھیں کھولتی اور پھر تیمور کی نظروں کی تپش دیکھ کر دوبارہ میچ لیتی۔ تیمور نے محسوس کیا کہ زویا اب اس کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی ہے۔ اس نے زویا کے بالوں کو پیچھے کی طرف ہٹایا اور ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھا جو اس وقت حیا اور جذبات کی سرخی سے تمتما رہا تھا۔ تم پر صرف میرا حق ہے، تیمور نے ایک بار پھر اس کے لبوں کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ زویا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس کی سانسیں اب تیمور کے سانسوں کے ساتھ مل گئی تھی۔ اس کے بعد تیمور نے زویا کو اپنی گود سے اٹھایا اور بہت نرمی سے اسے بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھا دیا۔ زویا کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور اس کا پورا وجود شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ تیمور کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھی، جہاں حیا اور خوف کے ملے جلے تاثرات اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ تیمور نے اپنے ہاتھوں سے زویا کے لہنگے کی چولی کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ زویا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے جیسے اسے روکنا چاہتی ہو، مگر تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر نفی میں ہلا دیا اور بہت تیزی سے اس کے تن سے لباس جدا کر دیا۔ لمحوں میں زویا اس کے سامنے مکمل برہنہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تیمور نے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا اور اسے دوبارہ اپنی گود میں کھینچ لیا۔ اس کا برہنہ بدن تیمور کے کلف لگے سوٹ سے ٹکرا رہا تھا جو زویا کے بدن میں آنکھ لگا رہا تھا۔ تیمور نے اپنے دونوں ہاتھ زویا کی سینے پر رکھے اور اس کی تڑپتی ہوئی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور شدید تھا کہ زویا کے لبوں سے ایک چیخ نما سسکی نکلی اور اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف جھکا دیا۔ تیمور نے اس کی گردن کے لرزتے ہوئے حصے پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے دیوانہ وار چومنے لگا۔ زویا اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں بری طرح پھنسا چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ ایک ظالم سردار سمجھتی تھی، اس کے لمس میں اتنی تڑپ اور چاہت ہو سکتی ہے۔ پھر تیمور نے اسے اپنی گود سے ہٹایا اور بیڈ پر الٹا لٹا دیا۔ زویا کا ریشمی بدن سفید چادر پر کسی بکھرے ہوئے پھول کی طرح لگ رہا تھا۔ تیمور نے اس کی کمر کے اوپری حصے سے بوسوں کا آغاز کیا۔ اس کے لب زویا کی ریڑھ کی ہڈی پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ ہر ایک انچ کو اپنی دسترس میں لے رہا تھا۔ زویا کی حالت اب قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ تکیے میں اپنا چہرہ چھپائے
بے ربط سسکیاں بھر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے تیمور اس کی جان لے لے گا۔ اس نے دوبارہ زویا کو اپنی طرف پلٹا اور ایک بار پھر اس کے سینے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تیمور کا ہر لمس زویا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اسے کتنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ زویا کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ تو سوچ کر آئی تھی کہ سردار تیمور اسے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ذلیل کرے گا، اسے برا بھلا کہے گا، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ تھا۔ تیمور تو اس کے وجود کی پرستش کر رہا تھا۔ تیمور نے اسے بیڈ سے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ زویا کی پیٹھ ٹھنڈی دیوار سے ٹکرائی تو اسے ایک جھٹکا سا لگا، مگر اگلی پل تیمور نے اس کو نئے احساس سے دو چار کیا۔ تیمور نے اس کے دونوں ہاتھ دیوار پر اوپر کی طرف پن کر دیے اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لمس پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور شدید تھا۔ زویا کا سانس اٹکنے لگا، مگر تیمور کو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اب اس کے کندھوں پر اپنے دانتوں لبوں سے نشان بنا رہا تھا۔ زویا کی سسکیاں اب بلند ہونے لگی تھی۔ وہ تیمور کی اس جنونی محبت اور قربت کے بوجھ تلے پگھل رہی تھی۔ تیمور اس کے کان کے پاس جھکا اور ٹھوس انداز میں ہوئے بولا، تم بہت مزیدار ہو۔ زویا مکمل طور پر ہار چکی تھی۔ وہ تیمور کے سحر انگیز اور جنونی پیار کی لہروں میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے شدت سے اسے خود میں بھینچنا چاہا اور اس کو اپنے نام کرنے لگا کہ زویا کو اچانک ایک تکلیف دہ احساس نے ہوش کی دنیا میں واپس دھکیل دیا۔ وہ جو اب تک خوابوں کی وادی میں تھی، ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور تیمور کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رکے تیمور، پلیز رک جائیں۔ زویا کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے بسی تھی۔ تیمور جو اس وقت جذبات کے طوفان میں تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زویا نے اپنی نظر جھکا لی اور دبی آواز میں بولی، مجھے پیریڈز ہیں۔ یہ سنتے ہی تیمور کے وجود میں دوڑتا خون جیسے جم سا گیا۔ وہ جو بھی ایک جنون کی کیفیت میں تھا، ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور پیچھے ہٹ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر چھائی سرخی اب جنجلاہٹ میں بدل رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا اور غصے بھرے لہجے میں بولا، تم یہ بات پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں کس قدر بے چین ہوں؟ اور آج یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زویا نے تیزی سے چادر اپنے گرد لپیٹی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ مجھ سے اس طرح زبردستی نکاح کر لیں گے اور یہاں لے آئیں گے؟ یہ سب تو اچانک ہوا ہے۔ زویا کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ تیمور نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس کے لہجے کی معصومیت نے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ زویا سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے وقت دیتا ہوں، اس وقت تک جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھنا، اس کے بعد مجھ سے کسی رعایت کی امید نہ رکھنا۔ میں نے تمہیں بہت مشکلوں سے ڈھونڈا ہے زویا، اور اب بھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ زویا کا دل دک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے مجھے ڈھونڈا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر تیمور نے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس جتنا کہنا اتنا کافی ہے، اب سو جاؤ۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا، مگر زویا کی نیندیں اٹھ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سردار کے دل میں آخر چل کیا رہا ہے۔ دوسری طرف شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان ایک پرسکون فلیٹ میں سکندر اور ارزش اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ ارزش جو ایک سردار کی بہن تھی اور ہمیشہ پروٹوکول میں رہی تھی، اس چھوٹے سے مگر خوبصورت فلیٹ کو دیکھ کر ایک انجانے خوف میں مبتلا تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سکندر شاید اسے اپنے طبقے کے فرق کا بدلہ لے گا یا اس کے ساتھ سختی کرے گا، کیونکہ اس کے بھائی تیمور نے سکندر کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ سکندر اسے اندر لے کر آیا اور اس کا بیگ ایک طرف رکھا۔ ارزش خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ سکندر نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ مسکرا دیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت نرمی سے ارزش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ارزش، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا؟ ارزش نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ مجھے لگا شاید آپ مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے کہ
میں ایک سردار کی بہن ہوں اور یہ سب زبردستی ہوا ہے۔ سکندر نے کھل کر کہکھا لگایا، کاش تم جان پاتی کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہے۔ تو میرے لیے وہ انعام ہو جس کی میں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کر سکندر نے اس کے ماتھے پر بہت پیار سے بوسہ دیا۔ ارزش کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سارے ڈر ایک پل میں ختم ہو گئے ہوں۔ سکندر کا رویہ اتنا نرم اور محبت بھرا تھا کہ اسے یقین آ گیا کہ وہ یہاں ایک قیدی نہیں بلکہ سکندر کے دل کی ملکہ بن کر آئی ہے۔ سکندر نے اس کا حق پہچانتے ہوئے اسے وہ تمام عزت اور توجہ دی جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ رات بہت ہی رنگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے فلیٹ کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو ارزش کی آنکھ ایک سکون کے احساس کے ساتھ کھلی۔ یہ اس کی زندگی کی وہ پہلی صبح تھی جہاں بیدار ہوتی اسے حویلی کی گھٹن زدہ روایات کا سامنا نہیں تھا۔ اسے اپنے پہلو میں سکندر کو بڑے اطمینان سے سوتے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کل تک جو خوف اس کے دل میں گھر کیے ہوئے تھا وہ سکندر کی رات بھر کی محبت اور توجہ نے مٹا دیا تھا۔ ارزش بیڈ سے اٹھی اور بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ شہر کی تازہ ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آزادی اور محبت کیا ہوتی ہے۔ سکندر نے اسے وہ مقام اور عزت دی تھی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں سکندر بھی بیدار ہو گیا اور اسے پیچھے سے آ کر اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ صبح بخیر بیگم صاحبہ، کیسی لگی شادی کی پہلی صبح؟ سکندر کی شرارت بھری آواز پر ارزش کا چہرہ حیا سے گلاب کی طرح کھل اٹھا اور اس نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ یہ اس کی نئی زندگی کا ایک بے حد خوشگوار اور خوبصورت آغاز تھا، جہاں اب ہر دن صرف محبت کا نام ہونا تھا۔ حویلی کی قید سے وہ آزاد ہو گئی تھی۔ دوسری طرف جب زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تیمور شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا اور یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ زویا نے جب اس کی پشت کو دیکھا تو رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے گالوں کو تھپکا اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تیمور جو کہ شیشے میں اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر چلنے والے حالات سے واقف تھا، دل فریب انداز میں مسکرا دیا، لیکن مسکراہٹ زیادہ دیر تک اس کے لبوں پر برقرار نہیں رہتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ تیمور نے اسے ہلکے پھلکے لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جائے، جبکہ محترمہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں کو باندھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کو کھلا ہی رہنے دو، تم پر کھلے بال خوبصورت لگتے ہیں۔ تیمور کے کہنے پر اس کے ہاتھ ایک دم سے ہی تھم گئے تھے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہے گا۔ یہاں پر آؤ۔ تیمور نے اسے ایک نیا حکم دیا تو وہ اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں پشتو زبان سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا اور بیڈ سے اتر کر اس کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بامشکل اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ تیمور نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ تم ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہو؟ اپنے دماغ پر کم زور ڈالا کرو، ورنہ جلدی بڈھی ہو جاؤ گی اور یہ تمہارے خوبصورت بال بھی جھڑنے لگیں گے۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا۔ زویا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے پوری قوت سے تیمور کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے وقت دیں گے۔ یہ سن کر تیمور نے اس کے بازو پر دوبارہ سے اپنی جانب کھینچا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے بولا، بیگم صاحبہ، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ مجھے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ مجھے یہ چیز انتہائی زہر لگتی ہے۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ رہا تھا۔ اچانک اس نے لٹ کو ہلکا سا کھینچا تو درد بھری سسکی زویا کے لبوں سے نکلی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی سزا تھی، وہ اس کے کانوں میں جھکتا سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے کہ تم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرو گے۔ وہ ایک بار پھر سے اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تیمور کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی
پھیلی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر زویا کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس دھوپ چھاؤں جیسے انسان کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ تم میری بیوی ہو، یعنی وہ اس گاؤں کی سردارنی ہو۔ آج کے بعد گاؤں کی ساری عورتوں کے معاملات تم خود ہی دیکھو گی۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ مجھے تو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا ہے، میں یہ سب کچھ کیسے سنبھالوں گی؟ تو بھی ٹھیک ہے، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، تم صرف اور صرف میرے کمرے تک محدود رہنا، دوسری بیوی کو میں حویلی کے معاملات تو سونپ دوں گا۔ تیمور نے نارمل سے انداز میں اسے مشورہ دیا تو وہ زور و شور سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کروں گی، لیکن میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتی ہوں۔ تیمور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ گڈ، امید ہے کہ تم اپنا کام بہت اچھے طریقے سے دیکھو گی۔ دوسری بات، مردان خانے کی طرف غلطی سے بھی مت آنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی طرف غیر مرد نظر اٹھا کر دیکھیں۔ تیسری اور اہم بات، کسی بھی میل کزن کے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرنا۔ اس حویلی میں سب اکٹھے ہی رہتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم میرے کسی بھی میل کزن کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرو۔ چوتھی بات، میں جو بھی تمہیں کہوں گا وہ تمہیں خاموشی سے ماننا ہوگا۔ میرے ساتھ ضد مت کرنا، اور جب میں غصے میں ہوں تو اس وقت میرے ساتھ بحث کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اس وقت میں اپنے قابو میں نہیں ہوتا ہوں، میں کچھ بھی کر گزرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جانے انجانے میں تمہیں نقصان پہنچاؤں۔ اس کے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا اور اس کے بعد لمبے لمبے ڈھنگ بیٹھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی ایک بہت بڑے سردار کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ایک دوسری ٹینشن بھی اس کے دماغ میں چل رہی تھی کہ آخر یہ شادی کتنے عرصے تک چلے گی اور کب سردار کا اس سے دل بڑھ جائے گا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں ہی مگن تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ سر جھکا کر اندر داخل ہوئی۔ وہ سردارنی صاحبہ، نیچے گاؤں کی کچھ عورتیں آئی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کو بیٹھک میں بھیج دوں یا پھر ان کو انتظار کرنے کے لیے کہہ دوں۔ یہ سن کر زویا نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، ان کو انتظار کرنے کے لیے مت بولنا، میں نیچے آ رہی ہوں، بلکہ ایسا کرو تم یہیں پر ہی رکو، میں تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ زویا کا لہجہ کافی نرم تھا اور اسے شائستگی سے بات کر رہی تھی۔ بانو نے حیرانگی سے سر اٹھا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جو چہرے سے جس قدر معصوم نظر آتی تھی، دل کی بھی اتنی ہی صاف تھی۔ آج سے پہلے تک حویلی میں یہ سارے معاملات بڑی بیگم صاحبہ دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت مزاج تھی، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ گاؤں کی عورتوں کو پورا پورا دن بھی انتظار کرواتی تھی اور پھر جا کر 2-3 عورتوں کے مسئلے سن کر انہیں ہفتوں تک ٹالی رکھتی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ، ابھی تک آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ اگر آپ کہیں تو میں پہلے آپ کا ناشتہ۔ بانو نے دوبارہ سے اسے پیشکش کرنے کی کوشش کی تو زویا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی خالی پیٹ یہاں پر آئی ہوں گی، میرے ناشتے سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے مسئلے ہیں۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ حویلی میں سب کچھ کیسے چلتا ہے؟ اگر تم نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ بانو کا منہ اب حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ بی بی صاحبہ، کیا آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ میں تو ایک معمولی سی ملازمہ ہوں، مجھ سے تو کوئی کام کے علاوہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے اس قدر عزت بخشی ہے۔ بانو واقعی میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی، جبکہ زویا اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ کافی حد تک اسے بھی اندازہ تھا کہ گاؤں میں سرداری والے معاملات کیسے چلتے ہیں، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں کا ذات کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ بدتر سلوک بھی کیا جاتا ہے۔ زویا نے اپنی زندگی کے 20 سال شہر میں گزارے تھے اور یونیورسٹی میں 4 سیمیسٹرز بھی کیے تھے، لیکن کچھ مہینے پہلے ہی گاؤں میں اس کے دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے انہیں مجبوراً گاؤں لوٹ کر آنا پڑا تھا۔ اس کا بڑا بھائی ہمیشہ سے یہیں پر ہی رہتا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ گاؤں میں آ کر وہ بری طرح سے پھنس جائے گی تو وہ کبھی بھی یہاں پر قدم بھی نہ رکھتی۔ تیمور کی بہن کو اس کے بھائی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور وہ ہر حال میں اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں پہلی بار شہر یونیورسٹی میں ملے تھے۔ سکندر بہت زیادہ اکڑو تھا، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور ارزش اس کی اسی پرسنالٹی سے متاثر ہو گئی تھی۔
لیکن سکندر اپنی اور اس کی اوقات سے واقف تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کچھ بھی سوچا تو سب سے پہلے اس کے خاندان والوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، کیونکہ وہ لڑکی اس کے گاؤں کے سردار کی بہن بھی تھی۔ جب ارزش نے اسے اپروچ کیا تو اس نے یہ بہانہ بنا دیا تھا کہ جب تک میری چھوٹی بہن کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر کیا تھا؟ تیمور کو پتہ چلا تو وہ اگلے ہی دن اس کے گھر پہنچ گیا اور زویا کو دیکھے بغیر اسے نکاح کر لیا۔ جب اسے رخصت کر کے حویلی میں لے کر آیا تو دادا جان بہت زیادہ غصے میں تھے، لیکن چونکہ وہ گاؤں کا سردار تھا اور سارے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے، اس لیے کسی کو بھی اسے سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جو جی میں آئے وہ کر سکتا تھا۔ اپنی بہن کے معاملے میں بھی صرف اور صرف اس کی خوشی کو دیکھا تھا۔ سکندر سے بھی واقف تھا، اسے پتہ تھا کہ اسے اندر ایک قابل انسان ہے، وہ بہت اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، اور اگر اسے سکندر کی مدد بھی کرنی پڑی تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ جہاں تک زویا سے شادی کا سوال تھا تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، مگر پہلی رات جب اس کی نظر زویا پر پڑی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر معصوم اور پاکیزہ حسن نہیں دیکھا تھا۔ زویا جو کہ بہت جلد واپس شہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اب اس مشکل میں پھنس چکی تھی۔ کل تک وہ ایک اسٹوڈنٹ تھی اور آج گاؤں کی سردارنی بنی ہوئی تھی، اور سردار تیمور شاہ کی بیوی بھی تھی۔ بانوں سے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک کی طرف جا رہی تھی، اچانک ہی بڑی بیگم صاحبہ ان دونوں کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تیمور کی تائی جان تھی۔ تیمور کے ماں باپ کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ صرف 2 بہن بھائی تھے، ان کی پرورش ان کی تائی نے کی تھی، جن کے ابھی بھی 3 بچے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی تیمور سے کروانا چاہتی تھی، لیکن زویا کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا تھا، اور اب اس کی وجہ سے گاؤں کے معاملات بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ وہ زویا کو سر سے لے کر پاؤں تک عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے حسن سے تیمور کو اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ انہوں نے عجیب سے انداز میں کہا تو زویا پریشانی سے بانو کو دیکھنے لگی، جو وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، اور جہاں تک تیمور کا سوال ہے وہ تو میرے شوہر ہیں نا۔ اس نے انتہائی معصومانہ انداز میں فوزیہ بیگم سے سوال کیا تو اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ فکر مت کرو لڑکی، زیادہ عرصے تک تمہارا شوہر نہیں رہے گا۔ یا تو تم اس دنیا سے چلی جاؤ گی یا پھر وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا، کیونکہ اس کی زندگی میں رہنے کا حق صرف اور صرف میری بیٹی کو ہے۔ اب تم اس حویلی میں آ گئی ہو تو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، کیونکہ یہاں پر تم نے آنے سے پہلے بہت سارے دشمن اکٹھے کر لیے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زویا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے گاؤں کی عورتوں کے مسئلے سنے تھے، اس سب میں اس کا آدھے سے زیادہ دن گزر گیا تھا، اور بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر بھی درد کرنے لگی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو تیمور لاؤنج میں ہی صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر زویا سے جا کر ملی تو وہاں پر شوخی چمکنے لگی تھی، جبکہ زویا بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ یہاں پر آؤ، وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ تیمور کی آواز سن کر اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کی طرف مڑ گئے تھے۔ جب اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو تیمور نے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اتنی پریشان کیوں ہو؟ تیمور نے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھا اور اس کا ماتھا اپنے ماتھے کے ساتھ جوڑا۔ زویا یکدم ہی بوکھلا گئی تھی اور اسے دور بھاگتے ہوئے بولی تھی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس وقت ہم لاؤنج میں موجود ہیں، کوئی بھی آ جائے گا۔ تیمور کو بھی فوراً سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ گلا کھنگارتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، مجھے سب پتہ ہے، وہ یکدم ہی اپنے ٹون میں واپس آتے ہوئے بولا تو زویا اس کو گھور کر رہ گئی تھی، کیونکہ اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتا ہے۔ کیا تم نے گاؤں کی عورتوں کے مسئلے سنے؟ اب وہ اشتیاق بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر سوال کر رہا تھا، جبکہ زویا خاموشی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں نے ان کے مسئلے سنے ہیں، لیکن مجھے زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تیمور کا ماتھا پہلی بار ٹھنکا۔ کس وجہ سے؟ وہ آپ کی تائی جان مجھے دھمکیاں دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اس حویلی میں آنے سے پہلے اپنے دشمن بنا لیے ہیں، اب مجھے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے۔
مجھے ڈر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، تیمور اونچی اونچی آواز میں اپنی تائی جان کو بلانے لگا تھا۔ زویا، وہ شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوگا۔ اس نے تیمور کو خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن تیمور نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں فوزیہ بیگم بھاگم بھاگ وہاں پر آئی۔ کیا آپ نے میری بیوی کو دھمکیاں دی ہیں؟ یہ سن کر فوزیہ بیگم فوراً ہی مکر گئی تھی۔ ارے تیمور بیٹا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں اپنی بچی کو کیوں دھمکیاں دوں گی؟ ضرور اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولے تائی جان، میں نے آپ سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جو دل میں آئے گا وہ آپ میری بیوی کو بولیں گی۔ ایک بات آپ اور سب حویلی والے کان کھول کر سن لیں، یہ اب میری بیوی اور اس گاؤں کی سردارنی ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی اس سے بدتمیزی نہیں کرے گا، اور اگر اسے ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچی تو میں آپ سب لوگوں سے حساب لوں گا۔ زویا اس کی پشت پر کھڑی چھوٹے بچوں کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ سب حویلی والوں کی نظریں وہ اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ تیمور نے اس کے بعد اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے سے چلا آیا تھا۔ وہاں پر تم کچھ بول کیوں نہیں؟ تمہیں سانپ کیوں سونگھ گیا تھا؟ میرے سامنے تو بڑی زبان چل رہی تھی تمہاری۔ وہ اب اس پر غصہ اتار رہا تھا، اور زویا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تیمور اتنا زیادہ غصہ کر کیوں رہا ہے۔ ویسے بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا آپ نے اس کو بڑھا دیا تھا۔ زویا کے کہنے پر تیمور نے یکدم اس کے بازو دبوچی۔ تم ایک سردار کی بیوی ہو۔ جب تک تم میرے نکاح میں موجود ہو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے یا تمہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرے، چاہے وہ میرے خاندان کی ہی عورت کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بازو کو جھٹکا دیتا صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور اپنی پیشانی کو بے چینی سے مسل رہا تھا۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی تھی۔ کیا میں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر رہنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ یہ سن کر تیمور نے اسے خونخوار انداز میں دیکھا۔ ابھی تمہیں یہاں پر آئے کتنا وقت ہوا ہے؟ اس کے سوال پر زویا مکمل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ ابھی کل ہی تو وہ یہاں پر آئی تھی۔ وہ ہمارے ہاں رسم کی جاتی ہے نکاح کے اگلے دن دلہن اپنے ماں باپ کے پاس 2 دن رہنے کے لیے جاتی ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور وہاں پر 2 دن گزاروں گا۔ زویا یہ سن کر ایک دم سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، آپ کا وہاں پر گزارا نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پر تو اے سی بھی موجود نہیں ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے گاؤں میں لائٹ بھی بار بار جاتی ہے، وہاں پر یو پی ایس اور سولر کی سہولت بھی نہیں۔ تیمور نے اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورا۔ ایسا ہے تو یہ میری زندگی کا سب سے بہترین ایکسپیرینس ہونے والا ہے، اور مجھے بہت مزہ بھی آئے گا۔ تم جلدی سے سامان پیک کر لو، ہم تھوڑی دیر میں تمہارے گھر جانے کے لیے نکلیں گے، اور وہاں سے تو میرا ڈیرا بھی قریب پڑتا ہے۔ زویا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس طرح سے نہ دیکھو، میرے لیے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، وہ بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ زویا یکدم ہی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور پھر اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی اپنا سامان اٹھانے لگی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی دن اس نے حویلی میں جانے انجانے میں فساد برپا کر دیا تھا۔ اس کے لیے بھی اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی اماں کو پتہ چلتا تو وہ اسے اچھی خاصی باتیں سناتی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے جب زویا نے دھیمے لہجے میں کہا، ویسے میرے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹا سا آئیڈیا بھی ہے۔ اب ایسا کیجیے گا، رات کو گاڑی میں ہی سو جائیے گا، کم از کم یہاں پر آپ کے پاس اے سی تو موجود ہوگا، اور اس طرح سے آپ کو مچھر بھی نہیں کاٹیں گے۔ یہ سن کر تیمور نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بچپن سے ہی ایڈونچرز کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو آج یہ ایڈونچر بھی کر ہی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو لائٹ اچانک ہی چلی گئی تھی۔ زویا کو جو گھر گاؤں میں موجود تھا اس کی حالت تھوڑی سی خراب تھی، جبکہ اس کا بھائی تیمور کی بہن ارزش کو لے کر شہر میں موجود اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ زویا کے پیرنٹس بھی دادا جان کے پاس گاؤں میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو دیکھا تو اس کی امی
سونیا بیگم تیزی سے آگے کی طرف بڑھی اور انہوں نے اپنی بیٹی کو جھٹ سے سینے سے لگا دیا۔ وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان، کیونکہ جب صبح وہ اس کو ناشتہ دینے کے لیے بھی تو حویلی والوں نے انہیں اندر آنے سے منع کر دیا تھا۔ ابھی تک اس بارے میں زویا کو پتہ نہیں تھا، نہ ہی تیمور کو علم تھا۔ سونیا بیگم نے بھی ان کو خوش دیکھ کر یہ بات بتانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ دونوں یہاں پر ہی رکے ہیں تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا، آپ کا یہاں پر کیسے گزارا ہوگا؟ یہ سن کر تیمور نے ان کی بات کاٹی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں رہ لوں گا۔ وہ رات کے مناظر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا، کیونکہ سب گھر والے صحن میں چارپائیاں بچھا رہے تھے اور آس پاس پنکھے رکھ رہے تھے، جبکہ زویا اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اچانک بجلی چلی گئی تھی اور صحن میں حد سے زیادہ پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ مچھروں نے اگلے چند ہی لمحوں میں تیمور پر ہلہ بول دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سارے مچھر صرف اس کے پاس ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ زویا نے اسے رات کو سونے سے پہلے لوشن لگانے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، اور وہ بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ صحن میں ہی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر اپنی حویلی واپس چلا جائے۔ اس نے اپنی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ یہاں پر اپنی بیوی کی وجہ سے اسے مچھروں کے ہاتھوں خواری اٹھانی پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے زویا کا کندھا پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چلو واپس چلتے ہیں، اس نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ پہلے تو زویا نیند سے اٹھائے جانے کی وجہ سے کافی دیر تک کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ جب ساری کہانی اس کی سمجھ میں آئی تو اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایڈونچرز کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ یہ سن کر تیمور نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ میری توبہ، جو دوبارہ کبھی میں اس طرح کے ایڈونچرز کا نام لوں۔ اگلے دن تیمور نہ صرف اس کے گھر میں سولرز کا انتظام کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے گھر کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ تیمور کی دادی کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے سے واویلا مچانے لگی، مگر تیمور کہاں ان کی باتوں پر کان دھرنے والوں میں سے تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ زویا بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ جہاں تک اس کے بھائی سکندر کا سوال تھا تو اس کی کمپیٹیٹیو ایگزام کا رزلٹ آ گیا تھا اور اس کو اسسٹنٹ کمشنر کی سیٹ بھی مل گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اب اس کا لائف سٹائل چینج ہونے والا تھا۔ ارزش کے ساتھ اس کی جو ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، اور اپنے والدین کو بھی اس نے شہر میں ہی بلا لیا تھا۔ تیمور نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سکندر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیسے سب کچھ ہینڈل کرنا ہے۔ تیمور اپنے بہنوئی کی خودداری کی وجہ سے امپریس ہوا تھا، اور اسی لیے اس نے اس کے ساتھ ارزش کا رشتہ کیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد تیمور کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ پیچھے فوزیہ بیگم نے زویا کا جینا دوبار کر دیا تھا۔ کبھی اسے حویلی کے پرانے اسٹور روم کی صفائی پر لگا دیتی تو کبھی کڑی دھوپ میں پودوں کو پانی دینے کا حکم دے دی۔ زویا تیمور سے شکایت لگانا چاہتی تھی، مگر وہ یہ سوچ کر ڈرتی تھی کہ حویلی میں بدمزگی پیدا ہوگی، اس لیے وہ خاموشی سے سب سہ رہی تھی۔ اسی لیے اس نے ایک لفظ بھی تیمور کو فون پر نہیں بتایا۔ فوزیہ بیگم کو زویا کی یہ خاموشی ایک آنکھ نہ بھائی۔ یہ لڑکی تو جتنی معصوم ہے اتنی ہی ڈھیٹ نکلی، انہوں نے دان پیستے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا۔ اب انہوں نے ایک ایسی چال چلنے کا فیصلہ کیا جو زویا کے کردار کو داغدار کر دے۔ انہوں نے حویلی کے ایک نئے ملازم گل خان کو پیسوں کا لالچ دے کر اکسایا کہ وہ رات کے وقت زویا کے کمرے میں جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، تیمور کی واپسی کی خبر حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ زویا بے چینی سے اپنے کمرے میں تیمور کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ زویا سمجھی تیمور ہے، مگر سامنے ایک انجان مرد کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، فوزیہ بیگم بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ انہوں نے شور کر کے باقی لوگوں کو بلا لیا۔ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ تیمور کی غیر موجودگی میں یہ گل خان تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ فوزیہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ زویا ساکت کھڑی تھی، اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔
گل خان نے پہلے سے ہی طے شدہ منصوبے کے مطابق سر جھکا کر کہا، بی بی صاحبہ نے مجھے خود بلایا تھا، میں تو بس حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے تیمور کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حد سے زیادہ تھکن تھی، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ فوزیہ بیگم نے فوراً تیمور کا ہاتھ پکڑا۔ دیکھو تیمور، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شہر کی لڑکیاں اعتبار کے قابل نہیں ہوتی۔ اس نے تمہاری عزت خاک میں ملا دی۔ اسے ابھی اسی وقت حویلی سے باہر نکال کرو۔ حویلی کے باقی لوگ بھی فوزیہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ زویا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ تیمور کی طرف دیکھ رہی تھی، جو خاموشی سے گل خان کو گھور رہا تھا۔ زویا کو لگا کہ آج تیمور کا پارا چڑھے گا اور وہ اسے پکا کچا چبا جائے گا۔ تیمور آہستہ آہستہ زویا کے قریب آیا۔ زویا نے ڈر کے مارے آنکھیں میچ لی، اسے تھپڑ کا انتظار تھا۔ اگلے لمحے تیمور نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ زویا ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے بعد تیمور باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ سب خاموش ہو جائیں۔ تیمور کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ زویا کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے حقارت بھری نظر گل خان پر ڈالی اور پھر تائی جان کی طرف مڑ کر بولا، آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ کسی راہ چلتے ملازم کی وجہ سے اپنی بیوی کے کردار پر شک کروں گا؟ تائی جان، میں تیمور شاہ ہوں۔ میں نے زویا کو صرف نکاح میں نہیں لیا، اسے اپنے دل میں جگہ دی ہے، اور اس کی پاک دامنی کی گواہی میں دیتا ہوں۔ تیمور نے زویا کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، سن لیں سب، زویا اس حویلی کی عزت بھی ہے اور میری ہم سفر بھی۔ میں اسے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور میرا اعتبار اتنا کمزور نہیں کہ کسی کی گھٹیا سازش سے ٹوٹ جائے۔ گل خان کو بھی اسی وقت استبل لے جاؤ، مجھے سے حساب کتاب برابر کرنے ہوں گے۔ اور تائی جان، یہ آپ کی آخری غلطی تھی، اگلی بار میں رشتہ داری بھول جاؤں گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فوزیہ بیگم کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ تیمور نے سب کو کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ جب کمرہ خالی ہوا تو زویا پھوٹ پھوٹ کر تیمور کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ کافی دنوں سے میرے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے۔ دلاور نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ تمہیں پریشان کر رہی تھی؟ کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ زویا نے سسکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ غصہ کریں گے۔ تیمور نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی، میرا غصہ دنیا کے لیے، تمہارے لیے صرف تیمور کی محبت ہے۔ آج کے بعد کبھی خود کو تنہا مت سمجھنا۔ اس لمحے زویا کو شدت سے احساس ہوا کہ یہ پتھر کا نظر آنے والا سردار دراصل اس کے لیے موم سے زیادہ نرم ہے۔ وہ انسان جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سزا سمجھ رہی تھی، وہی اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی رہی تھی۔ زویا جیسے اسے سچ بتانے کی ہمت کر رہی تھی۔ زویا نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی ساری کنفیوژن کو جھٹکا اور نہایت دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، تیمور، جس رات ہمارا نکاح ہوا تھا، میں نے آپ سے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اس نے ندامت سے اپنی پلکیں جھکا لی اور اس کے سوٹ کے بٹنوں کو انگلیوں سے چھیڑنے لگی۔ مجھے پیریڈز نہیں تھے، میں بس آپ کی شخصیت، آپ کے رعب اور اس اچانک بننے والے رشتے سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھ سے میرے بھائی کا بدلہ لیں گے، اس لیے میں نے وہ جھوٹ بہانہ بنایا تھا تاکہ آپ سے دور رہ سکوں، اور مجھے یہ بھی لگا تھا کہ آپ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ تیمور کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رینگی، جیسے وہ اس جھوٹ سے پہلے واقف تھا۔ اس نے زویا کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زویا کہ تیمور شاہ اتنا نادان ہے؟ میں تمہاری آنکھوں میں چھپا ڈر اسی رات پڑ چکا تھا، اس لیے خاموش رہا کہ تم خود چل کر میرے پاس آؤ۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، مگر آج جس طرح آپ نے پوری دنیا اور اپنے پورے خاندان کے سامنے میرا مان رکھا ہے نا، مجھ پر وہ اعتبار کیا جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ اس نے میرے دل کے سارے بند دروازے کھول دیے ہیں۔ اب میرے پاس بھاگنے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔ اب میں اس رشتے کو اپنی پوری خوشی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ تیمور نے اسے قریب کرتے ہوئے اس کے کان کے پاس اپنی بھاری آواز میں سرگوشی کی،
چلو اب میں بھی تمہاری یہ کوئی غلط فہمی دور کرتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے زویا کہ میں نے یہ نکاح صرف حالات کے جبر میں کیا تھا؟ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ تمہیں یاد ہے 1 سال پہلے جب تم شہر کے اس بڑے مال میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی، تم نے پنک رنگ کا شارٹ فراک پہنا تھا اور تم کسی بات پر بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ تم اس ہجوم میں کسی چمکتے ستارے کی طرح تھی۔ میں نے تمہیں وہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اپنا دل وہیں ہار بیٹھا تھا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسے وہ دن یاد تو تھا مگر یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا زویا، تیمور نے اعتراف کیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت زویا کی کمر پر مضبوط ہو گئی۔ شہر کے چپے چپے میں، ہر یونیورسٹی اور ہر جگہ میں تمہیں تلاش کیا، مگر تم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ پھر جب میری بہن نے سکندر سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو میں انکار نہیں کر سکا۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں جانتا تھا کہ اسے حویلی کا ماحول پسند نہیں ہے۔ اسے ویسی زندگی دینا چاہتا تھا جیسی اسے پسند تھی۔ اسی لیے میں نے اس کی شادی سکندر سے کروا دی اور بدلے میں تم سے نکاح کا مطالبہ کیا تاکہ سکندر کی تمہاری شادی کے حوالے سے پریشانی دور کر سکوں۔ اور پھر جب میں نے تمہیں سہاگ رات میں دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ جسے میں نے اپنے دماغ کے کسی کونے میں نقش کر رکھا تھا وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ زویا یہ سب سن کر ششدر رہ گئی۔ وہ شخص جسے وہ اب تک ایک ظالم سردار سمجھ رہی تھی، وہ تو عرصہ دراز سے اس کا اسیر تھا۔ اس کے دل میں تیمور کے لیے عزت اور بے پناہ محبت کی ایک نئی لہر اٹھی تھی جس نے اس کے تمام سابقہ زخموں کو بھر دیا۔ اسے مسکراتے ہوئے گردن تیمور کے مضبوط کندھوں پر رکھتی اور اپنی آنکھیں موند کر خود کو مکمل طور پر اس کے سحر اور دسترس میں دے دیا۔ تیمور نے اسے پیار سے سمیٹ لیا اور اس رات وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل ڈوب گئے تھے۔ زویا بہت زیادہ خوش تھی۔ دوسری طرف ارزش بھی اپنی مرضی کی زندگی سکندر کی ہمراہی میں گزار رہی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔